توجہ سے سنیں میری بات جی میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، فرمایا گیا شہر بصرہ میں ایک غریب بیوہ سیدہ رہتی تھی جی جن کے 3 یا 4 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، گھر میں روزی روٹی کا کوئی ذریعہ نہیں۔ سیدہ زادی بچوں کی بھوک پیاس برداشت نہ ہوئی، ایک دن نکلی کہ چلے کسی دولت مند مسلمان کے پاس جائیں، اپنا حال بتائیں، اپنی نسبتیں بتائیں، ممکن ہے کہ وہ میری مدد کے لیے تیار ہو جائے۔ فرمایا گیا کہ وہ نکلتی ہیں، ایک رئیس مسلمان کے دروازے پر جا کر دستک دی۔ اس مسلمان دولت مند نے دروازہ کھولا، آپ نے اپنے آنے کی وجہ بیان کر دی۔ سنو، تم جس کا کلمہ پڑھتے ہو میں اسی کی بیٹی ہوں، میں فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہوں، تم میری نسبتوں کا خیال رکھو، میری مدد کر دو۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے پیاسے ہیں، ان کے کھلانے پلانے کا میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہے۔ جب اس رئیس نے یہ سنا جس کے سر پر دھن دولت کی مستی سوار تھی، اس نے جب یہ سنا تو سننے کے بعد کہتا ہے کہ سنو، میں کاروباری آدمی ہوں، میں صرف زبانی جمع خرچ پر بھروسہ نہیں کرتا، یوں ہی زبانی جمع خرچ پر بھروسہ کرتا رہا میری دکان بک جائے گی۔ اگر تم واقعی سیدہ ہو میں تمہاری مدد کے لیے تیار ہو، لیکن میری ایک شرط ہے، اور شرط یہ ہے اگر تم سیدہ ہو اپنا سیدہ ہونا ثابت کر دو، تم کوئی پروف لا کر بتا دو کہ واقعی تم سیدہ ہو۔ جب یہ سننا تھا سید زادی سے نہ رہا گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، انہوں نے روتے روتے کہا بس میری زبان پر یقین کر لو، میرے پاس دلیل کے طور پر کوئی چیز موجود نہیں ہے، میں کیا لا کر بتاؤں کہ میں سیدہ ہوں، میں کہاں سے گواہ لاؤں کہ میں سیدہ ہوں۔ اس دولت مند نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم ثابت نہیں کر سکتی ہو تو میں بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا ہوں، جاؤ کوئی اور دروازہ دیکھو۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ سید زادی اپنے گھر واپس چلی گئی، بچوں کی بھوک برداشت نہ ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ماں کی ممتا نے گھر کے باہر لے آئی۔ اب باہر نکلتی ہیں، آپ نے سوچا مسلمان نے تو مدد نہ کی، قریب ایک یہودی کا مکان تھا، آپ نے جا کر اس یہودی کے دروازے پر دستک دی۔ اس یہودی نے دروازہ کھولا، آپ نے کہا کہ میں محمد عربی کی بیٹی ہوں، ان کے خاندان کی ہوں، میں خاتون جنت کی بیٹی ہوں، آج میں اتنی پریشان ہوں کہ میرے پاس بچوں کو کھلانے کے لیے ایک دانہ بھی نہیں ہے، اگر آپ میری مدد کر دے میں آپ کا احسان یاد رکھوں گی، میں قیامت کے دن نانا کی بارگاہ میں آپ کی سفارش کروں گی۔ اتنا سننا تھا، یہودی کہنے لگا بہن اگرچہ میں مسلمان نہیں ہوں لیکن سنو، میں تمہارے نبی کی بہت عزت کرتا ہوں، اور نبی کی عزت کی بنیاد میں تمہاری بھی عزت کرتا ہوں، اب تمہیں کسی اور چوکھٹ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، آج کے بعد تمہاری ساری ذمہ داریاں میں اپنے اوپر لیتا ہوں، آج سے تم میری بہن ہو، اب تمہیں کہیں نہیں جانا، آؤ میرے گھر چلی آؤ۔ یہ کہہ کر بچوں کے ساتھ اس عورت کو اپنے گھر میں لے لیا، ایک کمرے میں بٹھایا، دسترخوان لگایا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ رات ہوئی تو اطمینان سے کمرے میں سو گئی۔ فرمایا کہ رات کا سناٹا چھایا، بصرہ کے گلی کوچوں میں اندھیرا تھا، ہر کوئی اپنے مکان میں اطمینان سے سو رہا تھا، وہ رئیس آدمی بھی سو رہا تھا۔ اس نے دیکھا اچانک خواب میں خوبصورت محل نظر آیا، اس محل کے باہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ اس انسان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آقا یہ جنت کا محل کس کے لیے ہے، یہ خوبصورت و عالی شان محل کس کے لیے ہے؟ اس آقا کی بارگاہ میں جب سوال کیا، آقا فرماتے یہ محل اللہ نے میری امت کے لیے پیدا فرمایا ہے، یہ محل میرے امتیوں کے لیے ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ وہ رئیس آدمی کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آقا اگر یہ محل مسلمان کے لیے ہے آپ مجھے یہ محل عطا فرما دے، میں اس محل میں جانا چاہتا ہوں۔ آقا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تو محل میں جانا چاہتا ہے تو تو اپنے مسلمان ہونے کا کوئی ثبوت لا کر دکھا دے، اگر تو میرا امتی ہے تو امتی ہونے کی کوئی دلیل لا کر دکھا دے۔ اتنا سننا تھا کہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آقا میری زبان پر یقین کرے، آپ کو تو پتا ہے کہ میں آپ کا امتی ہوں، اب میں یہاں کون سا ثبوت لاؤں بتانے کے لیے کہ ہاں میں مسلمان ہوں، ہاں میں آپ کا امتی ہوں۔ آقا فرماتے میں تیری زبان پر یقین کیسے کر لوں؟ جب میری بیٹی تیرے دروازے پر آئی تھی کیا تو نے اس کی زبان پر یقین کیا؟ جب تو میری بیٹی کی بات ماننے کو تیار نہیں میں تیری بات پر یقین کیسے کر سکتا ہوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنا سننا تھا، گھبراہٹ میں آنکھ کھل گئی، غلطی کا احساس ہوا، نکلا گھر سے کہ سیدہ کو تلاش کروں،
معافی تلافی کروں، ان کے اپنے گھر کا مہمان بناؤں تاکہ آقا معاف فرمائے. تلاش کرتے کرتے چلا تو پتا چلا کہ وہ تو اب اپنے گھر میں نہیں، فلاں یہودی کے گھر میں آیا. دروازے پر دستک دی، یہودی نے دروازہ کھولا، آنے کی وجہ بیان کی. یہودی نے کہا میں تو اب تمہارے حوالے ان کو نہیں کرتا. اس نے کہا کہ سنو، تم مسلمان نہیں، میں مسلمان ہوں، ان کا حق مجھ پر ہے، وہ میرے نبی کی بیٹی ہے، ان کی خدمت کی ذمہ داری میری ہے. تم نے جو کیا اس کا احسان لو، 1000 دینار لو اور ان کو میرے حوالے کر دو. جب پیسہ آفر کیا تو جانتے ہو یہودی نے کیا جواب دیا؟ یہودی کہتا ہے کہ واہ مسلمان، تو نے مجھے اتنا بے وقوف سمجھ رکھا ہے، تو یہ سمجھتا ہے 1000 دینار کے عوض میں میں تجھ کو جنت کا وہ محل دے دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. 1000 دینار کے عوض تجھے جنت کا محل دے دوں. یہودی نے جب یہ کہا مسلمان کو سمجھ میں آ گئی بات. اس نے کہا کہ سن، اگر تو نے بھی وہ جنت کا محل دیکھ لیا ہے جو میں دیکھ کر آیا تو سن، وہ تجھے تو ملنے والا نہیں. اس کی وجہ کہ آقا نے فرمایا وہ محل مسلمانوں کے لیے ہے، تو تو یہودی ہے، تجھے وہ محل کیسے ملے گا؟ تو جانتے اس یہودی نے کیا جواب دیا؟ یہودی نے جواب دیا کہ سن، جس آقا نے رات کے اندھیرے میں تجھے جنت کا وہ محل دکھایا ہے، اسی نبی نے رات کے اندھیرے میں میرے گھر آ کر مجھے کلمہ بھی پڑھایا ہے اور اس محل کا پروانہ بھی عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. سبحان اللہ. اہل بیت کی محبتوں کا صلہ میرا کریم دونوں جہاں میں عطا فرماتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں یزید کے حامیوں سے یزید کی حمایت کرنا بند کرو، امیر المومنین کہنا بند کرو، حسین کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ باغی کہنا بند کرو. اگر تم نے اپنی حرکتوں سے توبہ نہ کی تو یاد رکھنا نہ دنیا میں کچھ ہاتھ لگے گا اور نہ آخرت میں کچھ ہاتھ لگے گا. آقا نے فیصلہ فرمایا 1450 سال پہلے، جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. قیامت میں ہم غلامان حسین کو اللہ حسین کے قدموں میں جگہ عطا کرے گا، اور جو یزید کی حمایت کرتے ہیں اللہ قیامت میں ان کو یزید کے ساتھ اٹھائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اہل بیت سے محبت، اور اہل بیت سے محبت کرتے ہو تو اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرو. اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے معاملات کو، اپنی لائف سٹائل کو، اپنی زبان کو، اپنی نگاہوں کو بند کر دو. گالی گلوز کرنا بند کر دو، جھوٹ بولنا بند کر دو، وعدہ خلافیاں کرنا بند کر دو، بوڑھے ماں باپ کو جھڑکیاں دینا بند کر دو، اپنے موبائل میں گندے گندے گانے ڈاؤن لوڈ کرنا بند کر دو، ٹی وی سیریل اور فلمیں دیکھنا بند کر دو، نگاہوں کی آوارہ گردی بند کر دو، زبانوں کی آوارہ گردی بند کر دو، دلوں کی آوارہ گردی. اگر حسین سے پیار ہے تو حسینیت سے پیار کرو، حسین سے پیار ہے تو حسین کے راستے پر چلو، حسین سے پیار ہے اپنی زندگی کو حسین کی طرح بنا لو. ہر سال جو کہتا ہوں آخر میں اسی پر گفتگو کو تمام کروں گا. حسین سے محبت کرتے ہو تو اپنی لائف سٹائل کو حسین کی طرح بنا لو. فجر کی اذان ہو اپنے بستر پر پیر پسار کر سونا یزید پلید کا کام ہے، اور اپنے گھر سے اٹھ کر اللہ کے گھر میں جا کر سجدے کرنا یہ امام حسین کا کام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نماز کی پابندی کرو، کہیں انشاءاللہ. قرآن کی تلاوت کی عادی بن جاؤ. اللہ توفیق دے تو ہر مہینے نفل روزے رکھا کرو. اللہ توفیق دے تو کچھ صدقہ خیرات کیا کرو. صرف 1 محرم سے 10 محرم تک حسینی نہ بنو. 1 سے 10 تک حسینی ہیں اور 11 مہینے 20 دن یزیدی ہیں. یہ کیسی حسینیت ہے؟ حسین سے پیار ہے تو صرف 10 دن کے حسینی نہ بنو، بلکہ زندگی کا ایک لمحہ گزرے تو امام حسین کی طرح گزرنا چاہیے. اللہ ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. درمیانی گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل کو قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. وما علینا الا رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.